جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ادارہ جامعۃ الرشید کے نقش قدم پر انہی کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے الصفہ اسلامی مرکز ہمارا ادارہ ہم نے یہ ترتیب دیا تھا۔ الحمدللہ فی الحال تو ابتدائی درجات ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے تعلق بھی ہمارا وہیں بنتا ہے ہر اعتبار سے، تو مجھے ذمہ داری ڈویژن فیصل آباد کی سونپی گئی اور اس کے لیے تربیتی نشست بھی ایک ہوئی، انٹرویو بھی ہوا۔ تو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا سکیں۔ اچھا، یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا رسپانس ہے مدارس کا، مثلاً کہ کتنا کا مدارس کی جو ہے نا وہ رجحان مجمع العلوم الاسلامیہ کی طرف سے رجسٹریشن میں چل رہا ہے، کتنا لوگوں کو جو ہے نا یہ پسند آ رہا ہے، کیا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، جہاں جا رہے ہیں ویلکم ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ مدارس کسی ایسے سیٹ اپ اور سسٹم کے، کسی ایسی چینج کے، تبدیلی کے منتظر تھے۔ ابھی میں کوئی زیادہ گھوم نہیں سکا ہوں، ابھی تو ہفتہ عشرہ ہی ہوا ہے اس ذمہ داری کو ملے ہوئے۔ فیصل آباد کی چند تحصیلیں میں نے دیکھی ہیں، وزٹ کیا ہے، گیا ہوں۔ سمندری، جھنگ ضلع کو دیکھا، اس کی کچھ تحصیلیں، تو 35-36 مدارس تو الحمدللہ ہمیں انتظار میں کھڑے تھے، الحمدللہ وہ ملحق ہو چکے ہیں۔ جو نکلتے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، رزلٹ مل رہا ہے اور یہ بہت اچھا رہے گا۔ مجمع علوم اسلامیہ اپنا وافر حصہ لے گا، انشاءاللہ جگہ بنائے گا۔ جی مولانا، ایک جو ہے نا وہ اچھوتا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک بہت زیادہ سنا گیا کہ مدارس کو اور وفاق کے اتحاد کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، مدارس کو کئی سارے جو ہے نا وہ حصوں میں تقسیم کر کے اس کو جو ہے نا وہ ایک اختلافات کی صورت پیدا کی جا رہی ہے۔ کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ ہم اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ ہمیں آگاہ کریں، کیا صورتحال ہے؟ یہ جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈے کی فضا چل رہی ہے کہ جو ہے نا وہ مدارس کو تقسیم کر دیا گیا، وفاق کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تقسیم کر کے اختلافات کی صورت بنائی جا چکی ہے۔ پہلے تو آپ نے لفظ ہی بڑا خوبصورت استعمال کیا، پروپیگنڈا ہی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ وفاق المدارس کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے اور نہ ہی وفاق المدارس سے حصہ وصول کیا جا رہا ہے، اس کا سیٹ اپ ہی الگ ہے۔ جامعۃ الرشید کے وفاق المدارس سے ہٹ کر کوئی 10 بلکہ 20 کورسز ہیں۔ ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کورسز کی بھی کوئی ڈگریاں ہوں اور یہ محنت کرنے والے جو طلباء کرام فضلاء ہیں ان کو کچھ ہاتھ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر ہوا ہے، نہ کہ انتشار و افتراق کی نیت سے ہوا ہے۔ اللہ پاک تو نیتیں جانتے ہیں، اور جو لوگ جامعۃ الرشید کے شیوخ سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ بکنے والے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، جدید تجارت اور معیشت میں جن کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا ہو اور جن کا فقہ الحلال کے حوالے سے پوری دنیا میں کام ہو اور ان کو معتبر اور معتمد جانا جاتا ہو، وہ آپ کی وحدت کو پارا پارا کریں گے؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑے موقر معتبر نام ہیں جنہوں نے مجمع العلوم الاسلامیہ کو بنایا اور اس کے روح رواں ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، بس وہ لفظ آپ کا ہی ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اگر وہ بھی چھوٹے حلقے میں ہے، بڑوں میں نہیں ہے۔ بڑے حضرات، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ جب گرد بیٹھ جائے گی، پیار و محبت اسی طرح بحال بھی ہو جائے گا، یہ وقتی طور ہے۔ مولانا چلتے چلتے یہ بھی بتاتے جائیں، آخر سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ضرورت کیا پیش آ گئی، ہمیں کیا بینیفٹس ہیں، کیا اس میں فوائد حاصل ہوں گے مدارس کو جو ملحق ہوتے ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ سے؟ آخر کوئی ڈیفرنس تو ہوگا ان دونوں وفاقوں میں جس کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی۔ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے، اور باقی سارے مدارس جانتے ہیں کہ وفاق المدارس العربیہ ایک موقر ادارہ ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا اتحاد ہے اور محبت ہے، اکابرین کی سرپرستی ہے،
سارا کچھ ہونے کے باوجود آخر کچھ ایسی ضرورت تو ہوگی، کچھ ایسے بینیفٹس تو ہوں گے جو اس بات کے متقاضی تھے، جو اس بات کا جو ہے نا وہ ہمیں آمادہ کرتے تھے کہ آخر نیا ایک ادارہ بنایا جائے، ایک نیا وفاق قائم کیا جائے. وہ کیا بینیفٹس مدارس کو ملیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سوال ہیں یہ بیسیکلی. جی. اس نئے بورڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوسرا سوال جو میری سمجھ میں آیا کہ مدارس ملحق جو ہو رہے ہیں ان کو بینیفٹ کیا ہوگا. ضرورت جہاں تک ہے تو ضرورت شدیدہ تھی. قرض تھا امت پر کہ کوئی دینی مدارس میں ایسا بورڈ ہو جو دینی اور دنیاوی تعلیم کو جمع کرے. اگر آپ جامعۃ الرشید کا سوشل میڈیا سے ریکارڈ اٹھائیں، سابقہ ان کے کنوکیشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو پاکستان کے سارے شیوخ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے لے کر نیچے تک جامعہ میں جب جاتے تھے تو یہ لگ بھگ یہی ان کی تاثرات ہوتے تھے، یہی الفاظ ہوتے تھے کہ جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا قرض ادا کر رہا ہے، وہ جو غیب تھا اس کو ختم کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے. یہی چیز ضرورت بن گئی کہ جامعۃ الرشید کا علیحدہ سے بورڈ ہونا چاہیے، اور تاکہ جامعۃ الرشید کی جو فکر ہے، جو وہاں پر ایک عظیم کام ہو رہا ہے جس کو سارے عظیم کہہ رہے ہیں، وہ عظیم کام اور مدارس میں بھی ہو سکے. اکیلا جامعۃ الرشید تو اپنے مدرسے کی سند بھی منظور کروا سکتا تھا، جیسے جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، اس کی وہ خود ایک وفاق کے درجے میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان عظیم فرمایا جامعہ نے، اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد صاحب، حضرت استاد جی مفتی صاحب، یہ سارے شیوخ جو ہمارے ہیں ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مدارس کو بھی لینے کی ٹھان لی، اور ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو اپنے اندر یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ انقلاب لائے گا، یہ ضرورت تھی. دوسری بات، مدارس کو ملے گا کیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا یہ سوال درست ہے. دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، کہ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، جو کرے گا وہ اٹھائے گا. اللہ جس کو مقبولیت دے وہ تو من جانب اللہ ہے. زمین میں ما تحت الاسباب جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. جامعۃ الرشید مدارس کو جو اس کی ابتدائی ترتیب ہمارے سامنے آئی ہے، بہت خوبصورت انداز میں ڈیل کرنا چاہتا ہے. مدارس کی ضروریات، مدارس کو دور حاضر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جتنی ان کی ضروریات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ مجمع علوم اسلامیہ پوری کرے گا. مثلا ہمارے مدارس میں ہم نے ایک ناخواندہ قاری صاحب جس نے حفظ کیا ہے اور تجوید بھی نہیں پڑھی، اس کو مدرس رکھتے ہیں. وہ بیچارہ 20-25 طلبہ کی کلاس کو لے کے اپنی تائیں محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. اس کو نہیں پتہ بچوں کو چلانا کیسے ہے، بچوں کی سزا و جزا کے ضوابط اور قانون کیا ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. پڑھاؤ، اس کی ٹریننگ و تربیت ہونی چاہیے. ادارے جب چلتے ہیں تو ان میں اصلاحات ہوتی ہیں اور اچھی اچھی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ جامعۃ الرشید فوکس کیے ہوئے اس بات کو، جو مدارس ہمارے ساتھ ملیں گے ہم ان کی مکمل پیشہ ورانہ تربیت کا بورڈ کی طرف سے انتظام کریں گے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا انقلاب ہے اور مدارس کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارا نہ صرف مدرسین کی، اہل فنون کی، بلکہ آپ کے آفس میں کام کرنے والے اور مالیات کا دفتر ہے، وہ اپنی پرچیاں کھاتے دیسی انداز میں بنائے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کیا کر رہے ہو، ہم سے لیتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو. تو اس کی تربیت ہونی چاہیے، ناظم مالیات کی ہونی چاہیے، ناظم الامور کی ہونی چاہیے، اور اساتذہ کرام کی ہونی چاہیے. جو جس اسباق پڑھا رہے ہیں ان کو ان اسباق پہ عبور ہو جائے، اس کے لیے تربیتی ورکشاپس بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ جامعہ سب سے پہلا کام، انقلابی کام جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ مجمع العلوم الاسلامیہ اور جامعۃ الرشید انشاءاللہ العزیز مدارس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوں گے. پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی، ادھر سے بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں ادھر سے ایک مختصراً کوئی جواب پروپیگنڈوں کا دینے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. خود حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کے یہ الفاظ ہیں جو ریکارڈ پر ہیں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی شاخ ہے.
وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہماری اسناد وہی ہیں جہاں سے ہم نے پڑھا، سندیں حاصل کی ہیں. ہم اس کو برا بھلا اور تان و تشنیع اور یہ میدان گرم کرنا، یہ ماحول جب سے مجمع وجود میں آیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک حضرت استاد صاحب کی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو منفیت پر مبنی ہو. لیکن میں اتنا عرض کر دوں، یہ ایک حقیقت ہے. کل ایک بڑے عالم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نشست تھی، تو وفاق المدارس بڑے جامعہ کے مدیر ہیں، اور وفاق المدارس میرے ایک ساتھی نے چھیڑنے کے لیے، ویسے ہی ہمارے بزرگ ہیں، میں نام تو نہیں بتا سکتا ہوں، وہ میرے ایک ساتھی میرے ساتھ تھے، تو ان کو کہا جی وفاق المدارس نے یہ ضرورت پوری نہیں کی، یہ نہیں کی. 2-3 ضرورتیں بتائیں جو اشد ضروری تھیں، مدارس کی یہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہا وفاق المدارس، اس لیے نئے بورڈ بنے. انہوں نے فرمایا 100% میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، وفاق المدارس یہ ضروریات پوری نہیں کر رہا. انشاءاللہ العزیز مجمع ان ضروریات کو لے کر کھڑا ہوگا. حکومتی مسائل ہیں، رجسٹریشن کے مسائل ہیں. جب میں نے صفحہ بنایا مجھے معلوم ہے اس کے رجسٹریشن کے لیے کتنی محنت کی، پھر بھی ناکام رہا. دفاتر کے چکر لگائے، فارم لیے، 7 ایجنسیاں آئیں جو میں نے وہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ایک ایک کمیٹی والے کو یہ چیک کرنا ہے. ہم الحمدللہ مدارس کو رجسٹریشن کروا کے دے رہے ہیں، اور مختصر سی اس کی فیس ہے، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں جو مدرسہ دے سکتا ہے ٹھیک، نہیں تو اجتماعی فنڈ میں سے اس کا بھی تعاون ہو جاتا ہے. اور براہ راست وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن ہے، کوئی ادارہ کوئی ایجنسی نہیں. یعنی میں مسئول ہوں نا، میری تصدیق پر آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہو جائے گا اور سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا گھر بیٹھے. میری سند الحاق کے ساتھ آپ کے مدرسے کی گورنمنٹ کی وزارت تعلیم کی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے حوالے ہوگا. بحمدللہ یہ جاری ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس، چھوٹے مدارس جو قسم پرسی میں مدرسہ بناتے ہیں، ایک استاد ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک ناظم ہے، یا محترم صاحب ہے، 3-4 افراد کا عملہ ہے، بمشکل پورا کر پاتے ہیں. ان مدارس کو اٹھانا اور ان مدارس کو جدید ضروریات ان کی پوری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہم پر چھوڑ دیا جائے. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا.